الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الماء بشرا وجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. عزیزان گرامی قدر ارباب ملاد، اس سے قبل کے کتابت کا آغاز پہلے معذرت فرمائیے کہ آنے میں تاخیر ہوئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بقول غالب ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، ہم تو آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. تین مجالس خطاب میں میرا اس سلسلے کی ایک پہلی مجلس ہے اور کل 2 مجالس سے میں خطاب کروں گا، برآمدی اور چوتھا. بیٹا موبائل چاہیے، ذہن میں رکھیے سماعتوں میں اہل بیت کے ذکر سے معطر رہیے، اپنی سماعت کو شاداب رکھیے. اس لیے یہ وقت سارا معرفت میں صرف ہونا چاہیے، وقت سارا معرفت میں صرف ہونا چاہیے. خود بخود آتی ہے دل میں نعمت حب علی، آدمی کو تھوڑا علی ظرف ہونا چاہیے. سورہ ترتیب کے مطابق قرآن کی 25ویں سورت کی 54ویں آیت ہے. سورہ مبارکہ فرقان کی آیہ عالی شان، جس میں پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ ہے. ماشاءاللہ. سال گزشتہ جو گزر گیا اس میں اشرے میں آپ سے کچھ گفتگو رہی اور وہ پہ بیان کرنا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اللہ لا الہ الا ہوا. ہوا کہتے ہیں اس کو، وہ جو دور ہو، وہ جو ایسا دور ہو کہ نظر میں نہ آئے، وہ ایسا دور ہے کہ اتنی دور ہے گھر سے باہر نکلے نہیں دکھا، آسمان میں ڈھونڈا نہیں دکھا، دشت میں ڈھونڈا نہیں ملا، جبل پہ چڑھ گئے نہیں ملا، اور جبل والوں کو تو ویسے بھی نہیں ملتا. تو جبل میں نہ ملا، دشت میں نہ ملا، صحرا میں نہ ملا، مرغزار میں نہ ملا، گلزار میں نہ ملا تو ایسا نہ ملا کہ انسانیت زمین کی حدوں سے نکل گئی. خلاؤں میں نہ ملا، سیاروں میں نہ ملا، ستاروں میں نہ ملا. تو پروردگار تو ہے کہاں؟ کہاں میں کہاں نہیں ہوں، میں کہاں نہیں ہوں، میں کہاں نہیں ہوں کا پروردگار. زمین میں نہ ملا، نہ زمین کے کسی چپے چپے کو ڈھونڈ لیا تو نہ ملا. ہم نے خلاؤں میں تو دیکھا تو نہ ملا، دشت و صحرا میں گھوڑے دوڑا دیے نہیں ملا. تو کہاں ملے گا؟ کہاں نہیں. دیکھو جہاں بھی ڈھونڈو گے وہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ اللہ ہے. اگر ڈھونڈنے سے مل جائے تو اللہ رہتا کب ہے؟ اگر وہ ڈھونڈنے سے مل جائے تو خدا رہتا نہیں ہے. تو پروردگار ملے گا کہاں؟ ہم نے تو سیاروں میں دیکھا، ستاروں میں دیکھا، ہر جگہ دیکھ لیا، ہر جگہ ڈھونڈ لیا، پروردگار کو ملتا نہیں ہے. آواز آئی
یہ بنی ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں تو قربت اتنی ہے. اسی لیے ہر مسلمان جب عبادت کرتا تو کہتا ہے قربتاً اللہ. نماز پڑھو قربتاً اللہ، روزہ رکھو قربتاً اللہ، حج کرو قربتاً اللہ، یہ ساری عبادتیں قربتاً اللہ. تو قریب اتنا ہے کہ حبیب مریض سے زیادہ قریب ہے، دور اتنا ہے کہ سیاروں ستاروں میں نہ ملا. تو جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہوگا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت تم سے رجس دور رکھوں گا. جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا. دور ہو تو جب دور کرے گا تو کتنا دور کرے گا. وہ ہے کون ہے؟ ہوا کہتے ہیں وہ دور ہو اور ایسا بھی دور ہے کہ نظر نہیں آ رہا. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى سورہ حج کی آیات. وہ اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے. مصور کیسا ہے؟ کہا دیکھو مصور خود سامنے نہیں آتا، اپنی تخلیق پیش کرتا ہے. مصور خود سامنے نہیں آتا، اپنی تخلیق پیش کرتا ہے. تو اپنی پہچان کے لیے جسے بنائے گا اسے بے عیب بنائے گا، اسے بے عیب بنائے گا، بے عیب بنائے گا، بے عیب اسے بے عیب بنائے گا. پالنے والے کیسا بے عیب بنائے گا؟ کہا ایسا بے عیب بناؤں گا کہ جسے اپنی پہچان کے لیے بناؤں گا. بچے بیٹھے اور آسان کر دوں گا بیٹا اپنی پہچان کے کیا معنی ہے. وہ سامنے آ نہیں سکتا، وہ سامنے کوئی اس تک غریب ہو گئی نہ کوئی اس تک پہنچ سکے نہ وہ کسی کے سامنے آ سکے. تو پھر یہ سارا جھگڑا کس شے کا ہے؟ یہ گولا دھندا کس چیز کا ہے؟ اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو عقلی گفتگو کرو. پڑھے لکھے بچے میرے سامنے موجود ہیں اور میرے نزدیک وہ کاغذ جو ڈگری جسے کہتے ہو اسے حاصل کرنے والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا. زمین پہ جو علم حاصل کرے میں اسے عالم مانتا ہی نہیں. اس لیے کہ ہمارا انسٹیٹیوشن الگ ہے، ہمارا مدرسہ الگ ہے، ہماری درسگاہ الگ ہے. کون ہے؟ کہ ہمارا معلم وہ ہے جسے خدا نے علم دے کر بھیجا ہے. تو اب پوچھو زیدی صاحب آپ کا مدرسہ کون سا ہے؟ کہا میرے مدرسے کا جو سب سے بڑا ٹیچر ہے نا اس نے خود کہا تھا انا مدینہ تو علم علی اللہ. علمی سوال، عقلی سوال، علمی بھی نہیں عقلی کرتا ہوں. چلو علم سے تو انکار کر سکتا ہے انسان عقل سے انکار نہیں کر سکتا. علم کے لیے کہتے کہ کم پڑھا لکھا ہوں، جاہل ہوں. یہ بے وقوف بھی نہیں کہتا کہ وہ بے وقوف ہے. عقلی سوال، عقلی سوال. بتاؤ اللہ فرشتوں کو دیکھا؟ سب کہیں کہ نہیں. فرشتوں نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں. تو یہ فرشتہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے تسبیح پڑھ رہے ہیں، فرشتے سجدے کر رہے ہیں، یہ فرشتوں کو کس نے سکھایا؟ وہ کس نے سکھائے؟ اگر خود کر رہے ہو. اقبال کا شعر ہے یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو کوئی تو ہو. اگر سجدہ خود کر لے فرشتہ تو فرشتہ خالق ہو جائے گا. اگر تسبیح خود پڑھ لے، اول تو یہ تسبیح پہ پڑھا جاتا خدا کا نام. تو کون ہے جو بتا رہا ہے فرشتوں کو کہ وہ کون ہے؟ وہ خود سامنے آتا نہیں، ان کو کوئی سکھاتا نہیں. درمیان میں کوئی تو ہو جو نہ فرشتے ہو نہ خدا ہو لیکن سجدہ کر کے بتائے کہ خدا یہ ہے. تو کوئی ایسا
سب سے فرشتوں میں مقرب ترین فرشتہ سید الملائکہ امین وحی حضرت جبریل علیہ السلام. میں نے کہا یہ فرشتوں کا علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا جب نام لے جائے تو وہ آ جاتے ہیں. فرشتوں کا علیہ السلام کیوں کہا؟ تو 73 فرقے متفق ہو گئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا جب نام لیا جاتا ہے تو حضرت جبریل آ جاتے ہیں. ہم نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں 1400 برس سے، ہم بھی علیہ السلام انہی کو کہتے ہیں جب نام لیا تو وہ سامنے آتے ہیں. وہ سامنے آ جاتے ہیں. حضور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے جا رہا ہوں. وہ سے بات شروع کی ہے میں نے، اور سن لو، وہ جو گردوں کو تھام لیتے ہیں، وہ جو گردوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں. وہ جو گردوں کو تھام لیتے ہیں ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں. آپ اپنوں کو دیجئے آواز، تکلف سے کام لیتے ہیں. وہ ہے تو درمیان میں وہ نے ان کو رکھا. سید الملائکہ امین وحی حضرت جبریل علیہ السلام جب خلق ہوئے، عرش کے پردے سے آواز آئی، من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں، تو کون ہے میں کون ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام مقرب فرشتے، قرآن کو لانے والے، امین وحی. اول تو یاد رکھیے امانت دار میں اور امین میں فرق ہوتا ہے. امانت دار کو کم از کم پتہ ہوتا ہے. دیکھیے میں کپڑا اٹھاؤں، رومال، اس میں رومال کا اپنی تصویر باندھ کے ایک بچے کو کہ باہر جاؤ، اور شاہ زمان بھائی کو دے دیا، وہ باہر گیا، اس نے کھول کے دیکھا، دوبارہ باندھا، لے جا کے دے دیا. بچہ امانت دار ہے، امین نہیں ہے. بچہ امانت دار ہے، امین نہیں ہے. اس لیے کہ امین اسے کہتے ہیں عربی لغت کے مطابق، امین اسے کہتے ہیں جسے پتہ ہی نہ ہو کہ امانت میں ہے کیا. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو امانت دار نہیں کہا ہے، امین وحی کہا ہے. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وحی میں ہے کیا. حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ پروردگار نے پوچھا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں. انہوں نے کہا انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں. چھوٹے سے بچے کو پوچھ بیٹا آپ کون ہیں، تو وہ پلٹ کے مجھ سے پوچھے گا آپ کون ہیں. میں کہوں گا جناب میرا نام سلمان رضا ہے. وہ کہے گا جناب میرا نام سلمان رضا ہے. اس لیے کہ بچے کو بولنا نہیں آتا، جو بولو گے وہ طوطے کی طرح دوہرا دے گا. اللہ نے کہا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں. فرشتے نے کہا انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں. اس کا مطلب ابھی تک توحید کا سبق پڑھا نہیں ہے، ابھی تک ہوا کو جانتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. ایسے میں عرش کا پردہ ہٹا، اور پردے کا ہٹنا تھا کہ معراج کی رات جس کا ہاتھ برآمد ہوا تھا وہ پردے سے خود برآمد ہو گیا. اس نے رکھا ہاتھ فرشتے کے کاندھے پر اور کہا گھبراتا کیوں ہے، کہہ دے پروردگار تو رب جلیل ہے، میں اپنے ذلیل ہوں. جسے اللہ کو رب کہنا نہ آتا ہو وہ میرے محمد کو پڑھائے گا کیسے. وہ کون؟ سورہ فرقان آیت عالیشان نشان ہے 54، 50 اور 4. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان بنایا. اللہ وہ ہے جس نے پانی
سے انسان بنا. ایسی خاموشیوں میں چلے. حقیقت یہ ہے. اور معذرت چاہوں گا کہ کوئی مجھ سے کھڑے ہو کر یہ پوچھے تو وہ حق بجانب ہوگا کہ قبلہ ہم تو ساری زندگی یہ سوچتے رہے کہ اللہ نے مٹی سے انسان بنایا. میں کہوں گا ہاں بھائی وہ والی آیت بھی ہے, اتنی خالق البشر من طین, میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. تو اس کا یہ مطلب تھوڑے اس کے علاوہ کوئی اور بنائے گا نہیں. تو مٹی والا بھی انسان ہے, پانی والا بھی انسان ہے, مٹی والا اور ہے, مٹی والا پانی والا. آؤ آؤ پہلے سمجھو پانی ہے کیا. مٹی کہاں سے آئی تھی؟ آپ کہیں گے جناب خلق ہوتی ہے شے سے ہے. تمام فرشتے خلق ہوئے نور سے. نور تھا فرشتے تھے. جنات خلق ہوئے آگ سے. آگ تھی جن تھے. آدم علیہ السلام خلق ہوئے مٹی سے. مٹی آئی زمین سے. زمین تھی مٹی تھی, مٹی سے آدم تھے. یہاں تک آ گئے. اب کہہ رہا ہے سورہ ہود میں پہلے تو یہ پوچھو پانی کہاں سے آیا. آپ کہیں گے زمین سے. زمین سے کہاں سے آیا؟ زمین کے پانی, برف والا پانی پگھلایا, گنگا سے لیا, جمنا سے لیا, سندھ سے لیا, فرات سے لیا, دجلہ سے لیا, نیل سے لیا. کہاں سے لیا؟ اچھا تو کہو گے جناب مٹی کہاں سے لی تھی؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کہاں سے لی تھی؟ اور میں کہوں کسی ایک جگہ سے نہیں لی تھی. تو آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گا دیکھو بھائی مٹی کی خصوصیات, ہم سب جتنے آدمی ہیں وہ سب جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لیکن کسی کا رنگ مختلف, کسی کا چہرہ مختلف, کسی کا خال مختلف, کسی کے بال مختلف, کسی کی چال مختلف, کسی کی ڈھال مختلف. یہ ایک باپ کی اولاد اتنی مختلف کیوں ہے؟ یہ ایک باپ کی اولاد ہو کر اتنے مختلف کیوں ہے؟ تو آپ کے چھٹے امام ناشر علوم محمد و آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام حضرت سے کسی نے پوچھا مولا یہ آدم کی اولادیں اتنی مختلف کیوں ہے؟ کہا سنو اس لیے مختلف ہے کہ آدم کی خمیر کے لیے جو مٹی اٹھائی گئی تھی وہ مختلف علاقوں سے اٹھائی گئی تھی, مختلف جگہوں سے اٹھائی گئی تھی. تو جس بیٹے کی تینت میں مٹی لگی ہوئی تھی اس کے مزاج میں مٹھاس آ گئی. جس کی مٹی لی گئی تھی پہاڑ سے اس کے مزاج میں سختگی آ گئی. یہی تو کہتے ہیں نا آپ زندگی میں تو نہیں پتا کس کی مٹی کہاں سے اٹھائی گئی ہے. مر جائے تو کہتے ہیں لوگ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو جیتے جی تو کسی کو پتا نہیں چلتا کہ کسی کی مٹی کہاں سے اٹھائی گئی ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں آدم علیہ السلام کی مٹی کہاں سے اٹھائی گئی ہے. آدم علیہ السلام کی مٹی نجف سے اٹھائی گئی ہے. اسی لیے آج تک علی کی زمین میں آرام کر رہے ہیں. مٹی سے بشر بنایا, پانی سے بھی بشر بنایا. مجھ پہ یقین نہ ہو تو گھر جا کے قرآن میں اٹھانا 25ویں سورت کی 54 بھی آیا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ, ہم نے پانی سے. تو پہلے تو دیکھ لو کہ پانی کرتا کیا ہے, پھر بتاؤ گا پانی کہاں سے لے آتا. پانی کیا کرتا ہے؟ لوگ کہیں گے نا پانی پیاس پہ آتا ہے, پانی کھیتوں میں آئے تو فصلیں ہوتی ہیں. یہی ہے نا, کھانے میں ڈالتے ہیں, کپڑے دھو لیتے ہیں, اور کیا کریں گے. آؤ قرآن کچھ بتا رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے پانی کیا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے پانی سزا بھی دیتا ہے, پانی جزا بھی دیتا ہے. قرآن کہتا ہے پانی سزا بھی دیتا ہے, پانی جزا بھی دیتا ہے. پہلے سزا سن لو. سورہ نوح جب پروردگار کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, پروردگار زمین پہ کسی ایک کافر کو مت چھوڑنا, زمین پہ کسی ایک کافر
والا کیا آیا؟ پانی. کتنے افراد تھے جو بچ گئے؟ کہا جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے، جو نبی کے ساتھ تھے وہ بچ گئے، باقی جتنے باہر رہے ان میں سے ایک نہیں بچا. یعنی طے ہو گیا کہ پانی سزا دیتا ہے. اچھا پانی کو پہچان ہے، پانی کو پہچان ہے. جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اٹھاؤ. 7.5 لاکھ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ لے کر چلے، ان کے پیچھے 15 لاکھ کا لشکر لے کر فرعون چلا. حضرت موسیٰ نے عصا مارا، پانی 2 پارٹ ہوا، 7.5 لاکھ گزر گئے. 7.5 لاکھ کے کسی تلوے کو بھی گیلا نہیں کیا. 7.5 لاکھ میں کسی کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے، اور 15 لاکھ میں سے کسی ایک کو چھوڑا نہیں. 7.5 لاکھ میں سے کسی کا پیرہن بھی گیلا نہ ہوا. ارے کیوں؟ سارے اچھے تھے، سارے نمازی پرہیزگار تھے، سارے موسیٰ کے جاننے والے تھے. ساتھ نہیں. آپ کہیں کہ حضور موسیٰ کے پیچھے سامری جیسا جادوگر بھی تھا. اہلِ موجود ہیں یہاں پر، جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سامری جیسا جادوگر بھی تھا، لیکن بچ گیا، پانی نے چھوڑ دیا. اس لیے کہ موسیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، پانی نے سزا نہیں دی، اس لیے کہ موسیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. دوسرا سوال کروں، وہ جو فرعون کے پیچھے آ رہے تھے کیا سارے برے تھے؟ کوئی تو نیک دل ہوگا، کوئی تو رحم دل ہوگا، کوئی تو یتیم کی کفالت کرتا ہوگا، کوئی تو بیواؤں کی مدد کرتا ہوگا، کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا. ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ فرعون کے پیچھے تھے. موسیٰ والوں کو چھوڑا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑا نہیں. میں نے کہا پانی تو اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہے؟ کہا پانی ہوں، جانتا ہوں. نبی والوں کو چھونا نہیں ہے، نبی کے دشمن کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ پانی کیا کرتا ہے؟ سورہ آراف، سورہ آراف. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. قیامت میں جہنم والے پکاریں گے جنت والوں کو. وَنَادَى ندا دی. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. نار والوں نے، جہنم والوں نے پکارا جنت والوں کو. ان افیزوا علینا من الماء، ان افیزوا علینا من الماء. ارے پاس جو پانی ہے وہ ہم پر چھڑک دو. ان افیزوا اللہ فیض سے، وہ جو تمہارے پاس پانی ہے نا وہ ہم پر چھڑک دو. ان افیزوا علینا، ہم پر. وہ جو پانی تمہارے پاس ہے وہ جہنم میں پانی نہیں ہوگا. اب مولوی صاحب تو ہر جمعے میں پڑھ کے بتاتے ہیں جہنم میں گرم کھولتا ہوا پانی پلائیں گے. اس کا مطلب پانی تو وہاں پر بھی ہے، لیکن یہ والا کچھ اور ہے. یہ والا وہ ہے جو جنت میں ہوگا، جہنم میں نہیں ہوگا. ان افیزوا علینا من الماء ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیزوا علینا من الماء. کہ تمہارے پاس جو پانی ہے وہ تھوڑا ہم پر ڈال دو گے. یعنی جہنم میں ان کے جہنم کی تپش کم ہو سکتی ہے اگر جنت والا پانی ان پر چھڑک دیا جائے. تو جو جنت میں ہوگا جہنم میں نہیں ہوگا، جو جنت والوں کے پاس ہوگا جہنم والوں کے پاس نہیں ہوگا. میں ڈھونڈتا رہا یہ جنت اور جہنم میں فرق والا پانی کون سا ہے. رسول کی حدیث سامنے آ گئی. اللہ نے کہا حبیب انہیں کہہ دو اگر کائنات علی کی ولایت پر متفق ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا. اللہ جہنم کو، تو وہ والا پانی کون سا ہوا؟ وہ کوئی ایسا پانی ہے جو علی کی ولایت میں ملے گا.
ولایت میں ملے گا تو علی کی ولایت میں جنت میں کوئی پانی ملے گا؟ ہاں اسے کوثر کہتے ہیں، اسے کوثر کہتے ہیں۔ کوثر پیے گا وہ جسے حق کی تمیز ہے۔ ارے میں شیعوں کو بتاؤں حق کیا ہے؟ جن کا پہلا امام ہی حق ہے۔ کوثر پیے گا وہ جسے حق کی تمیز ہے۔ جنت تیری احساسی کوثر کنیز ہے۔ اے دشمن حیدر، تجھے کوثر نہ ملے گی، کوثر تو ہم ملنگوں کے پینے کی چیز ہے۔ ہم ملنگوں کے پینے کی چیز۔ آواز آئی سورہ قاف سے، نزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی برسایا، یعنی آسمان میں پانی مبارک تھا، وہ والا نہیں جس کے برسنے میں تم بچوں کو گھروں میں لے جاتے ہو، زیادہ مت کھیلنا بیمار ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ وہ پانی نہیں ہے، وہ ہے مبارک پانی، وہ ہے مبارک پانی۔ مبارک پانی یعنی برکت والا پانی۔ تو برکت والی شے بیماری نہیں دیتی، برکت والی شے کبھی بیماری، بلکہ بیماری میں برکت والی شے کھلائی جاتی ہے تاکہ شفا ہو۔ یہی ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ دو پانی، طاہر پانی، پانی جو آسمان سے آیا طاہر، پانی جو آسمان سے آیا مبارک۔ طاہر میں تو پھر کبھی بات ہوگی، آج مبارک سمجھو۔ پانی کیا ہے؟ مبارک۔ مبارک کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا۔ آسمان سے آیا تو پانی کا مبارک۔ کوئی مبارک جگہ حضور میں آپ کے یہاں آیا، آپ نے مجھے پانی پلایا، میں نے پانی پیتے ہی رہا، کیوں؟ بورنگ کا ہے۔ آپ نے کیسے پہچانا؟ نمک زیادہ ہے۔ ایسے میں بھائی عابد پانی لائے، میرا بھائی یہ پانی بورنگ کا نہیں، یہ میٹھا ہے۔ تو جیسی جگہ ہوگی ویسا پانی ہوگا، جیسی جگہ ہوگی ویسا پانی ہوگا۔ تو جگہ مبارک، وہاں کا پانی مبارک۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ الذی بارکنا، ہم نے حبیب کو اس جگہ پر لے گئے جہاں برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ تو سب نے کہا عرش کے پردے کے اس طرف تھے، تو اب عرش کے پردے کے اس طرف جو بھی ہوگا وہ برکت والا پانی ہوگا۔ بہت جلدی پہنچ گئے، کنکلوژن اتنی جلدی نہیں دینا، کنکلوژن اتنی جلدی نہیں دینا۔ برکت ہے، پانی میں برکت ہے۔ پانی سے انسان بنایا، چلو واپس انسان کی طرف۔ انسان ہم نے مٹی سے بنایا تھا، مٹی والا دیکھو تو پانی والا سمجھ آئے گا۔ مٹی والا کیا ہے؟ مٹی والا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ہم نے جب خاک سے انسان بنایا نا، تو خاک والا جو ہے وہ جب دنیا میں وارد ہوا، لا تعلمون شیئا، وہ جاہل تھا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو خاک والا تھا نا، اس کی پہلی نشانی ہے جب زمین پر وارد ہوگا تو یہ جاہل ہوگا، یہ جاہل ہوگا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ عقل مند لوگوں کا مجمع ہے، تہذیب یافتہ خاندانی لوگ میرے سامنے موجود ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نطفہ نجس ہوتا ہے، تو جو نطفے سے بنے وہ بھی نجس ہوگا۔ ایسا نجس ہوگا کہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا تو ماں نجس، جس جگہ پہ آئے گا وہ نجس، خود نجس، ماں نجس، جس جگہ پیدا ہوگا وہ نجس۔ تو پانی ہے پاک، تو جو پاک شہر سے پیدا ہوگا وہ پاک ہوگا، جو نجس سے پیدا ہوا وہ نجس ہے، جو پاک سے پیدا ہوا وہ
دانت نہیں ہوں گے، زبان ہوگی گویائی نہیں ہوگی، ہاتھ ہوں گے قوت نہیں ہوگی، آنکھیں ہوں گی پتلیاں نہیں ٹھہرے گی، اور پانی والا آئے گا تو اتنا طاقتور آئے گا، اتنا طاقتور آئے گا کہ منہ ہوگا تو دانت بھی ہوں گے، زبان ہوگی تو قرآن پڑھتا ہوا آئے گا، ہاتھوں میں قوت ایسی ہوگی کہ اشتہا چیرے گا، اور آنکھوں میں ایسا نور ہوگا کہ رسول کے چہرے کی زیارت کر رہا ہو۔ اچھا حضور قرآن نے پورا پروسیجر بتا دیا، پورا پروسیجر بتایا کہ خاک والے کو کیسے بنایا اور پانی والے کو کیسے بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظاما لحما۔ ہم نے نطفے کو جمع گوشت بنایا، اس گوشت میں ہڈیاں ڈالی، ہڈیوں پر گوشت بنا، اس پر کھال ڈالا، اور جو انسان پیدا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ 9 مہینے کا دورانیہ ہے جو ماں کی شکم رحم میں۔ تو خاک والا کم سے کم بھی 9 مہینے میں آئے گا۔ یہ ہے تدریج، اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیولپمنٹ۔ پہلے نطفہ، نطفے سے گوشت کا لوتھڑا، اس میں ہڈیاں گوشت پر چڑھیں گی، اس پر کھال چڑھے گی، پھر انسان دنیا میں آئے گا۔ اور پانی والا کیسا آئے گا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ ہو گیا تو جو خاک سے بنے وہ خاکی ہوتے ہیں، اور جو امر سے بنے وہ اولو الامر کہلاتا ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن جلدی جلدی سمیٹ کو۔ تو پانی والا کیا کرے گا؟ پانی والا پانی سے بنا ہے، پانی والا اولو الامر ہے۔ یہ پانی والا جب جوان ہو جائے گا تو شادی بھی ہوگی، پانی والے کی شادی ہوگی، لیکن خاک والے کی شادی خاک والی کے ساتھ۔ اول تو اگر کسی کے ذہن عالیہ میں یہ غلط فہمی موجود ہے تو ہم دور کرتے۔ حضرت حوا علیہ السلام آپ کی، میری اور ہر شریف انسان کی والدہ ماجدہ، ان کی خلقت حضرت آدم کی پسلی سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ پسلی ہوتی ہے بدن کا جز، اور بدن کے جز سے اولاد بنتی ہے، بیوی نہیں۔ بدن کے جز سے اولاد بنتی ہے، بیوی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پروردگار جو خدا اتنا قادر ہے کہ وہ مٹی سے آدم بنا سکتا ہے، وہ مٹی سے حوا نہیں بنا سکتا۔ ہاں وہ ایک پسلی مرد میں کم ہوتی ہے، تم میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کم ہیں۔ میں ممبر پر ہوں اور ممبر کے تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں، تم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کم بھی ہیں جو زیادہ بھی ہیں، ان کے مطابق کیا خیال ہے؟ جو سمجھ گئے، لیکن جو نہیں سمجھے وہ بڑے ہو جائیں پھر خود بخود سمجھ جائیں گے۔ جناب والا حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے خمیر کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، بچی ہوئی مٹی سے۔ اسی لیے مرد عورت پر حاکم ہے۔ الرجال تقدمون علی النساء، حضور موجود ہیں تصدیق کریں گے، الرجال تقدمون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، عورت پر قدامت کرتا ہے۔ جوڑی بنی مٹی والے کی، مٹی والے کے ساتھ۔ تو نکاح ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا جناب حوا علیہ السلام سے، نکاح ہوا ہے۔ اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے، میں آدم سے لے کر عبداللہ تک نکاحوں میں سفر کرتا ہوا آیا ہوں، یعنی جس نسل میں رسول کو رکھا گیا اس نسل میں نکاح چلتا گیا۔ اور نکاح کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے جسے کہتے ہیں، سوچنا رہا کوئی کہہ دے گا مولوی صاحب نکاح کے لیے ضروری ہے،
آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، مولوی بہتر پڑھا سکتے ہیں، لیکن نکاح کے لیے جس چیز کا ہونا ضروری ہے اسے کہتے ہیں حق مہر۔ حق مہر، حق مہر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ آواز قدرت آئی، آدم حق مہر ادا کرو۔ انہوں نے کہا پروردگار یہ تو صحیح ہے کہ میں زمین کا خلیفہ ہوں، لیکن خلیفہ ہوں ابھی تنخواہ تھوڑی ملی ہے، نہ دام ہے، نہ درم ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، ہیں بھی آسمان پر۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اتنے غریب تھے کہ نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ وہاں حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنے غریب کہ نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ یعنی طے ہو گیا نہ ان کا میکہ تھا نہ سسرال تھا۔ ٹھیک ہے حضور، نہ ماں ان کی نہ باپ ان کا۔ اب حق مہر میں اماں کا کنگن بھی نہیں دے سکتے، خاندانی ہار بھی نہیں دے سکتے، جب کچھ ہے ہی نہیں تو دیں گے کیا؟ لیکن حق مہر دینا ہے، اس لیے کہ حق مہر نہ دیا جائے تو قیامت تک آنے والی نسل بغیر بسم اللہ کے رہ جاتی ہے۔ میں اس سے زیادہ خلیص گفتگو نہیں کر سکتا۔ بھائی حق مہر چھوڑا مت کرو، اول تو حق مہر معاف نہیں ہوتا، بھائی معاف نہیں ہوتا، قیامت تک کی نسل داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ حق مہر کے لیے کیا پیرامیٹر کیا ہے، کن خطوط پر رکھا جاتا ہے، کیا پیرامیٹر ہے؟ دو ہی پیرامیٹر ہوتے ہیں، یہ لڑکے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، یہ لڑکی کی قدر دیکھی جاتی ہے۔ لڑکے کی جیسی حیثیت ہوگی مہر ویسا رکھے گا، لڑکی کی جتنی قدر ہوگی مہر ویسا رکھا جائے گا، جیسی قیمت ویسی قدر۔ اچھا اب سمجھ میں آیا، کچھ ڈولیاں بغیر مہر کے پہنچائی گئی تھی، ڈولیاں بغیر مہر کے پہنچاتی گئی تھی، اس لیے کہ نہ قدر تھی نہ قیمت۔ آدم جی میرے پروردگار حق مہر، پروردگار میرے پاس کچھ نہیں، ارے ہم بتا دیتے ہیں پروردگار کیا مہر رکھوں، اس لیے قیامت تک کے لیے نسل آدم بسم اللہ کے ساتھ آنی چاہیے۔ بسم اللہ، نسل انسانیت کی بسم اللہ ہو رہی ہے۔ پروردگار مہر میں کیا رکھوں؟ کہا گھبراتے کیوں ہو، محمد و آل محمد پر درود پڑھ دو، یہ حوا کا مہر ہے۔ محمد و آل محمد پر درود اماں حوا کا مہر ہے۔ اماں کے مہر سے وہی انکار کرے جسے اپنے آپ پر بغیر بسم اللہ کا ہونا ہو۔ بھائی دیکھ لو مٹی والے کا رشتہ، مٹی والے کے ساتھ فارسی کا ایک مقولہ ہے، ایک کہاوت ہے فارسی کی، ہم جس بلند پرواز، کبوتر کا کبوتر باز کا باز۔ یعنی اگر بہت سارے پرندے اڑاؤ تو فضا میں چڑیا چڑیا کے ساتھ اڑے گی، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑے گا۔ جیسی جس کی طینت ہے، جیسی جس کی خلقت ہے، ویسی اس کی فطرت ہے۔ تو مٹی والی کا رشتہ مٹی والے کے ساتھ بنا، پانی والے کا رشتہ پانی والی کے ساتھ بنا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، ہم نے پانی سے ایک انسان بنایا تو اس کی جوڑ کی وہ پانی والی ہوگی۔ جاؤ قرآن اٹھاؤ، جا کر ڈھونڈو وہ پانی والی کون ہے۔ جب خدا قرآن میں پانی والے کا تذکرہ کر رہا ہے تو پانی والی کا بھی تذکرہ کر رہا ہوگا، کہیں نہیں ملے گا سوائے ایک آیت کے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مٹی والا مٹی والے کے جوڑ سے ملا تو اولاد مٹی سے بن گئی ہے، پانی والا پانی والے کے جوڑ سے ملا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا پانی مختلف ہوتا ہے، کھارا پانی الگ ہے، میٹھا پانی الگ ہے، دریا کا الگ ہے، سمندر کا الگ ہے، آبشار اور جھرنوں سے آنے والا الگ ہے۔ آپ دریا کے کنارے رہتے ہیں، میں سمندر کے کنارے رہتا ہوں، میں
دیکھا ہے جب دریا کا میٹھا پانی آتا ہے نا تو سمندر کے کھارے پانی کو دور دھکا دیتا ہے، اور جو پڑھے لکھے یہاں موجود ہیں دیکھ کر آئے وہ بھی جانتے ہوں گے، میٹھا پانی کھارے پانی کو دور دھکا دیتا ہے، اس لیے کہ دونوں پانی میں مطابقت یہاں ملانا ہے جوڑ، جوڑ کے لیے چاہیے برابری، جو خواص اس کے ہوں وہ خواص اس کے ہوں، جو اجزائے ترکیبی اس کے ہوں وہ اجزائے ترکیبی اس کے ہوں، نہیں دونوں برابر ہو۔ ابھی میں نے آیت پڑھی الرجال تقدمون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، لیکن یہاں جوڑ برابر کا بیٹھنا ہے، تو پروردگار یہ برابر کا جوڑ کیسے بیٹھے گا؟ تو قرآن میں سورہ رحمان نے آواز دی مرج البحرین یلتقیان وبینہما برزخ لا یبغیان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ دو برابر کے دریا ملائے ہیں، دو برابر کے دریا، یہاں سے پتا چلا اللہ زہرا اور علی کو برابر کے دریا کہہ رہا ہے، اللہ علی اور زہرا کے دریا کہہ رہا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے لؤلؤ موتی نکلتا ہے، مرجان نکلتا ہے، مرجان سرخ رنگ کا، موتی سفید رنگ کا، موتی حسن، مرجان حسین، وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ زمین والوں کی امتحانات زمین سے لیں گے، ایسا امتحان کہ حسن کو زہر دیا گیا تھا پانی میں، اور حسین کو تو پانی ہی نہیں دیا۔ عزیزوں بہت روئے ہو کربلا والوں، بہت روتے ہو کربلا والوں کی پیاس، لیکن ہائے وہ غریب، دیکھو کربلا والوں کی پیاس 10 محرم کو شمشیر آبدار سے بجھا دی گئی، لیکن ہائے وہ غریب جن کی پیاس نہ بجھ سکی، ہائے وہ غریب کہ جن پر تازیانے برسائے گئے، ہائے وہ غریب جن کی پیاس کے مارے عالم یہ تھا۔ لکھا ہے راویوں نے کہ قافلہ ایک شہر سے گزرا، صبح کا وقت تھا جب اس شہر کے پاس آئے، شہر کا نام تھا ہمس، ہائے حلوہ میم اور صاد، ہمس۔ صبح کے وقت جب قافلہ قریب آیا، ہمس والوں نے دروازہ بند کر دیا، خبردار اندر مت آنا۔ صبح کا وقت تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا، سورج جو طلوع ہوا، گرمی تیز تھی، سجاد خیمے کے سائے میں جا کر بیٹھے، سجاد کے بیٹھنا تھا، زنجیروں کی صدا سے یزید کی فوج کا سردار باہر آیا، ہاتھ میں تازیانہ تھا، لہرا کے کہتا ہے تازیانہ اٹھ جا۔ سجاد کہتے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، دیکھ میری ہتھکڑیاں اور بیڑیاں دھوپ سے لال ہو رہی ہے۔ اس نے دوبارہ تازیانہ لہرا کے کہا ہٹتا ہے یا میں ظلم کروں؟ یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹیاں دوڑتی ہوئی آئیں، آ کر سجاد کو کہا زینب نے بیٹا میری جان قسم اٹھ جا یہاں سے، کہا پھوپھی اماں دیکھتی ہیں یہ میری بیڑیا، یہ میری ہتھکڑی، یہ میرے گلے کا توق گرمی سے لال ہو رہا ہے، دھوپ کی شدت سے تپ رہا ہے۔ کہا بیٹا، پھوپھیوں نے لے جا کے سجاد کو بٹھایا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، سجاد بیٹھے رہے۔ ایسے میں چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا، شہر سے پانی بھیجا گیا، تو سپاہیوں نے وہ پانی لے لیا، مشک لے لی۔ سپاہی نے جو پانی کی مشک لی تو قیدیوں میں سے ایک بچی اٹھی، سوکھا کوزہ لیا اور چلی اس شخص کے پیچھے۔ یہ بچی مشک والے کے پاس دائیں سے جاتی ہے، وہ بائیں مڑ جاتا ہے، وہ بائیں سے آتی ہے، یہ دائیں مڑ جاتا ہے۔ بچی سمجھی پہلے سب سپاہیوں کو پلائے گا پھر پانی دے گا، بچی
سر پر یتیمی کی خاک تھی، کانوں سے خون جاری تھا، رخساروں کا رنگ نیلا ہو چکا تھا، ہونٹ پیاس سے نیلے پڑے تھے، دامن جلا ہوا تھا، بچی رو رہی تھی، معاشقی کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، ہر ایک کو پانی پلا کر وہ بلٹا تو بچی انتظار کر رہی تھی، سوکھا پوزا ہاتھ میں تھا، اس نے بچی کا چہرہ دیکھا، مشک کا دہانہ کھولا، بچی سمجھی یہ پانی دے گا، اس نے پوزا آگے کیا، وہاں معاشقی نے پوری مشک زمین پر خالی کر دی، بچی اس گیلی جگہ پہ تڑپنے لگی۔ راوی کہتا ہے میں صاحب اولاد تھا، میں نے جو بچی کو تڑپتا ہوا دیکھا، میں نے فوراً پانی کی مشک لی، دوڑا بچی کی طرف، میں جب دوڑتا ہوا آیا تو بچی نے کوزہ رکھا اور دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے کہتی ہے اب نہ مارنا، اب نہ مارنا، اب نہ مارنا۔ کہتا ہے بیٹا میں صاحب اولاد ہوں، مجھے پانی پی دے، کوزے میں پانی آیا، بچی دنیا دیکھ رہی تھی، اب شاید یہ سوکھے ہونٹوں والی بچی پانی پی لے گی، بچی کے کوزے میں پانی آیا، بچی نے پانی لیا، سب دیکھ رہے ہیں، بچی پانی کی رتی شاید ہونٹوں سے لگائے گی، بچی نے کوزے میں پانی لیا اور چلی اس غریب کی جانب جس کی بیڑیاں تپ رہی تھی، بچی نے اس کی بیڑیوں پر پانی ڈال دیا، سر اٹھا کے سجاد نے کہا سکینہ میری بہن پانی پی لیتی، کہا بھیا سجاد جب سے چچا شہید ہوئے اب سکینہ کو پیار نہیں لگتی۔ رو رو بے کس کو رو، اور سنو جیسے حق ہے نا رونے کا ویسے رو، خدا تمہاری اولادوں پر تمہارا سایہ سلامت رکھے، خدا تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے لکھے، خدا تمہیں تمہارے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے، کم از کم کسی کی اولاد ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ ہو گئی۔ جانتے ہو بچی کتنی پیاسی تھی؟ جو آؤ سنو میں بتاؤں بچی کتنی پیاسی تھی۔ زندان میں ایک رات، اور زندان جانتے ہو کیا تھا؟ ٹوٹی ہوئی دیواریں، بغیر چھت کا زندان، دن کی دھوپ، رات کی اوس، اور حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ۔ اندھیری رات میں بچی نے آواز دی، بھائی سجاد، جہاں سے زنجیر کے ہلنے کی صدا آئی سکینہ وہاں چلی۔ بھیا سجاد، آوازیں ہاں بہن، کیا کام؟ بہن آ کر بیٹھ گئی، سجاد سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، کہا بھیا امام وقت ہو کوئی سوال کروں؟ ہاں بہن کر، بھیا کوئی سوال کروں؟ ہاں بہن پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ کہتی ہے بھائی مجھے یہ بتاؤ امام وقت ہو پیاس کی کیفیت کتنی ہوتی ہے؟ خدا تمہاری بیٹیوں کے سر پر تمہیں سلامت رکھے، خدا کسی بیٹی کو ایسا بیاس نہ کرے جیسی سکینہ ہو گئی۔ سکینہ کیا پوچھ رہی ہو؟ بھیا پیاس کے درجے کیا ہوتے ہیں؟ بھیا پیاس کی کتنی کیفیت ہوتی ہے؟ سجاد کہتا ہے بہن پیاس کی 3 کیفیتیں ہیں، پیاس کے 3 درجے ہیں۔ بھیا پہلا درجہ کیا ہے؟ کہا پیاس سے عالم یہ ہوتا ہے کہ نگاہوں کے سامنے دھواں آ جاتا ہے۔ کہا ہاں بھیا صحیح کہہ رہے ہو، 9 محرم کی رات تھی، بھائی قاسم میرے بابا کے پاس آیا، کہا چچا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے۔ بھیا دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بھیا پیاس کا دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا سکینہ پیاس کی دوسری کیفیت یہ ہے، پیاس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان پر پیاس سے کانٹے اگاتے ہیں،
भाई सही कह रहे हो, 10 मुहर्रम थी, मेरा भैया अकबर लड़ते लड़ते वापस आया और मेरे बाबा से कहा, बाबा हुसैन 2 फुट पानी की सबील हो सकती है। हुसैन ने कहा, अकबर पानी तो नहीं, लो हम अपनी ज़बान तुम्हारे दहन में देते हैं। यहाँ बाबा ने अकबर के जहन में ज़बान दी। अकबर ने कहा, बाबा आपकी ज़बान पर प्यास से कांटे उगाए हैं। भैया तीसरी कैफियत क्या होती है? सज्जाद ने कहा, बहन ना पूछो, सकीना ना पूछो। कहा, भैया तुझे मेरी कसम बता, तीसरी कैफियत क्या है? कहा, लो मेरी तरफ देखो सर। कहा, बहन तीसरी कैफियत ये है कि जिस्म का गोश्त हड्डियां छोड़ देता है, जिस्म का गोश्त हड्डियां छोड़ देता है। बहन ने बंधे हुए हाथ भाई के आगे करके कहा, सज्जाद मुझ पर तीसरी कैफियत आ गई, मेरे जिस्म ने गोश्त छोड़ दिया है। रोते रोते बच्ची बेहोश हो गई, रोते रोते बच्ची बेहोश हो गई। जो बेहोश हो जाता है ना, उस पर पानी छिड़का जाता है। गरीबों के पास पानी नहीं था, माए फुफियां जमा हुई, सकीना पर आंसू गिराए। बच्ची ख्वाब से चौंकी और कहती है, फुफी अम्मा मेरा बाबा आया था, फुफी अम्मा मेरा बाबा आया था। ये सुनना था। ज़ैनब ने सर पीट के कहा, सज्जाद गजब हो गया, मदीने में अम्मा के ख्वाब में नाना आए थे, अम्मा चली गई, कयामत हो गई, सकीना के ख्वाब में हुसैन आ गए। रो बेकसो करो, रो बेकसो करो। अम्मा मुझे बाबा से मिला दो, फूफी ज़ैनब मुझे बाबा से मिला दो। लो भाई सज्जाद में हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बाबा से मिला दो। ज़ैनब ने कहा, सकीना सकीना तुम भी तो सैदा तुम भी तो फातिमा ज़हरा की बेटी हो, सकीना आवाज दो, सकीना दुआ करो। इधर देखो मेरी जाने, जिसके हाथ यहाँ बंधे थे, जिसके हाथ यहाँ बंधे थे, उसने हाथ बुलंद करे, आवाज दी, ऐ याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मुझे मेरे गरीब बाप से मिला दे। जिंदान में मातम बपा हुआ, शोर की आवाज यजीद के कसर तक पहुंची। आवाज दी, शेम्र क्यों रो रहे हैं? बच्ची को बाप का सर चाहिए, ले जाओ हुसैन का सर। कुछ देर तो खामोश हो गए, कुछ देर तो खामोश हो गए। अजीजों, शेम्र ने हुसैन का सर उठाया, लेकर चला जिंदान। जिंदान जब पहुंचा ना, दरवाजे में सज्जाद बैठे थे। सज्जाद ने मातम करके कहा, शेम्र उठाने की तमीज न थी, मुझे बुला देता। जिंदान ने बाप का सराया, बेटी ने जला हुआ कुर्ता फैलाया, बाप का सर बेटी की गोद में। पहले आंसुओं से हुसैन का चेहरा साफ किया। बाबा ये तुम्हारे सर पर पत्थर के निशान, बाबा ये तुम्हारे रुखसार पे तीरों के निशान, ये तलवार और खंजर के निशान। बच्ची रोती जाती है, बाप का चेहरा साफ करती जाती है। 10 मुहर्रम की बिछड़ी सकीना है, 10 मुहर्रम के बाद बाप का सर मिला है। बाप के सर को सीने से लगाकर कहती है, बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता, बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता, बाबा बाबा मुझे कोई यतीमा कहता है, कोई बागी की बेटी कहता है। बाबा जब से सीना छुटा आपका, बाबा सकीना कभी सोई नहीं। बाबा वो जो ईद पर आपने गोश्त वाले बिनाए थे ना, वो जालिम नोच के ले गया। बाबा मैं आपके लाशे पर आई तो शिबिर ने मुझे तमाचे मारे। ये कहकर बच्ची ने बाप के कान पर लब रखे। बाबा फूफी अम्मा बताती थी, दादी का एक पहलू शिकस्ता था, दादी फिर सांस नहीं ले सकी थी। बाबा मैं शिकायत नहीं कर रही,
باپ کے سر کو نیزے پر دیکھ کر روتی تھی نا، ظالم مجھے اماں سے چھین کر اونٹ پر باندھ دیتا تھا، پھر اونٹ دوڑائے جاتے تھے۔ بابا تمہاری سکینہ کی دونوں تسلیاں ٹوٹ گئی۔ بابا میرے دونوں پہلو شکستہ ہے، بابا مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا۔ بابا یہ کہتے کہتے بچی نے باپ کے لبوں پر لب رکھے، سکینہ خاموش ہو گئی، سکینہ خاموش ہو گئی، فریاد کرتی ہوئی بچی چپ ہو گئی، فریاد کر روتی ہوئی بچی خاموش ہو گئی، بچی خاموش ہو گئی۔ ام رباب اپنی جگہ سے پلٹ ہوئی، روتی ہوئی ماں ایک ایک بیوی سے کہتی تھی اب نہ رونا، اب نہ رونا، جناب زینب اب نہ رونا، بہن کلثوم اب نہ رونا، بہن رقیہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں اب نہ رونا، اس لیے کہ میری بچی